السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ کوششیں پچھلے کئی ہفتوں سے کی جا رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں اپنی داغ بٹھائی جائے، لیکن گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان جب ظہور الہی پیلس گئے، چودھری برادران سے ملاقات کی، تو ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی جھاگ بیٹھ گئی ہے۔ دوسری جانب MQM کی جانب سے بھی یہ بار بار جو پیغامات سامنے آ رہے ہیں، جو پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو دوسرے بڑے اتحادی ہیں حکومت کے MQM پاکستان کے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، ان کا جو مرکز ہے بہادر آباد، وہاں پر آئیں اور ان سے بھی بات چیت کی جائے۔ بہرحال اب اتحادیوں کے رویے میں تو تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ایک اور جو آپ دھچکا کہہ لیں، جھٹکا کہہ لیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو آبی اور قدرتی وسائل بلوچستان کے تھے، ان کو لے کر یار محمد رند صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ پارٹی ان کو نہیں پوچھتی، بلوچستان کے معاملات پہ ان سے بات چیت نہیں کی جاتی، وہ صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک معاون خصوصی تھے۔ ایسے میں جب اتحادیوں کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے ساتھ چھوڑ رہے ہوں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ سب اچھا ہے؟ کتنا اچھا ہے، اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ دوسری جانب بہت سے اہم معاملات ہیں جو روس کی جانب سے حملہ کیا گیا یوکرین کو لے کے، وزیر اعظم پاکستان کا روس کا دورہ ارشاد صاحب، اس پر بھی یورپ جو ہے اس کا کرٹیسزم آ رہا تھا کہ ایسے حالات میں وزیر اعظم پاکستان کو دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایون وزیر اعظم نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ان پہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے جس میں سول اور عسکری حکام نے بھی شرکت کی ہے، وزیر اعظم نے اس اجلاس کو چیئر کیا ہے۔ کیا پاکستان کسی پالیسی مرتب کرنے پہ پہنچ چکا ہے؟ اب واضح اعلان ہو جائے گا کہ اس ساری کشیدگی میں پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اس وقت ایک دو راہ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو ہمارا بے وفا یار ہے، جس نے 65 کی جنگ میں بھی اور 71 کی جنگ میں بھی اور بعد میں بھی جب بھی موقع ملا اس نے ہمیں جو دوستی کے تقاضے تھے پورے نہیں کیے، اور انڈیا کے ساتھ جا کھڑا ہوا عملاً۔ دوسری طرف روس ہے جس کا ہمارا ماضی جو ہے بڑا ہمارے تعلقات کا تلخ ماضی ہے، اور ادھر سے دروازہ کھل رہا ہے۔ چین تو خیر آزمودہ دوست ہے، لیکن روس بھی اب اس صف میں آنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں کسی زمانے میں چین تھا ہمارے ساتھ تعلقات کے معاملے میں۔ لیکن یہ جو یوکرین پر حملہ ہے روس کا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ جی، پاکستان نے ویتنام ہو، افغانستان پر روس کا حملہ ہو یا امریکہ کا حملہ ہو، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ جواز ہے اس کا۔ جی، کیونکہ اگر ہم یہ جائز قرار دیں، ہم مجبوریوں کے تحت خاموش تو رہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جائز قرار دے دیں، اس لیے کہ پھر کشمیر پر جو ہمارا موقف ہے وہ کمزور پڑتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے نا؟ اب ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ ایک طرف روس ہاتھ بڑھا رہا ہے، اس نے عمران خان صاحب کو ویلکم کیا، وارم ویلکم کیا، اور پاکستان نے امریکہ کے دباؤ کی، یہ حقیقت ہے کہ دباؤ تھا، خود امریکی ترجمان نے یہ کہا کہ ہم نے اپنا موقف رکھ دیا تھا سامنے، اور یہی اطلاعات ہیں کہ بار بار روکا گیا، ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم روس چلے گئے۔ جی، لیکن اب روس کے اس حملے کو ہضم کرنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر کوئی بھی بہانہ کر کے، جو بہانے یا جو دلیلیں روس کی طرف سے آ رہی ہیں، اس سے ملتی جلتی ساری دلیلیں بھارت دیتا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ جی، اگر ہم اس کو درست سمجھ لیں یا درست قرار دے دیں تو یہ بھی پھر ہوگا۔ لیکن کیا ہم مذمت کرنے کی پوزیشن میں ہیں روس کی؟ ایک مطالبہ بھی ہے نا کہ پاکستان اس کو جارحیت تسلیم کرے اور مذمت کرے۔ یورپی سفراء نے، سفیروں نے مطالبہ کیا ہے، خط لکھا ہے حکومت پاکستان کو، تو اس مطالبے کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، جی، اور اس کو ٹالنا بھی مشکل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ روس کے ساتھ اچھے تعلقات بن رہے ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ہمارے جو معاشی مفادات ہیں وہ یورپ اور امریکہ پر ڈیپینڈ ہیں۔ فی الحال ہم امریکہ پر اور یورپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ایک آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے، یقیناً اس میں کوئی اصولی موقف اختیار کیا گیا، دیکھتے ہیں اب وہ بات سامنے کیا آتی ہے۔ اور پاکستان کو جو بھی حالات ہوں، جی، ایک تو پاکستان کو کبھی بھی
اپنے جو موقف اختیار کرنا ہے وہ ڈالرز اور یورو اور مفادات کے حوالے سے نہیں کرنا، اصولی بنیادوں پر کرنا ہے۔ مفادات ہمارے جتنے بھی ہوں معاشی یورپ کے ساتھ، دباؤ نہیں قبول کرنا، جی، لیکن جو اصول ہے اس کی نفی بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، آپ کی بات سمجھ آ گئی، لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آج سندھ میں ہیں، وہاں پہ کنجاری کا مقام ہے، پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ کچھ وہ آمنا سامنا بھی ہوا ہے، انتہائی اہم میٹنگ ہے، وزیر خارجہ صاحب سیاسی محاذ پہ ہیں، کیا ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے موقع پہ؟ ہونا تو چاہیے تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اسپیشل جہاز جاتا، ان کو حیدرآباد سے سکھا سے جہاں وہ قریب پڑتا تھا وہاں سے لے آتا اور گھنٹے 2 گھنٹے کی میٹنگ بتا کے وہ چلے جاتے، لیکن اب معلوم نہیں، لیکن شاید یہ ہوگا کہ سیکرٹری خارجہ موجود ہیں جی، اور باقی لوگ بھی موجود ہیں، سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں، تو ٹھیک ہے، وزیر خارجہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ نہیں، لیکن وزیر خارجہ سیکرٹری اپنی جگہ ہے، لیکن وزیر خارجہ اور ایک منجھے ہوئے سیاستدان، نہیں، اب یہ منجھے ہوئے وزیر خارجہ، یہ تو وزیر اعظم نے طے کرنا ہے یا وزیر خارجہ نے طے کرنا ہے کہ ہماری ترجیحات میں یہ اجلاس اہم ہے یا وہ جلوس اور وہ جو لانگ مارچ ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اگر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی وہاں موجودگی ضروری ہے تو ہم آپ کون ہیں؟ قریشی صاحب میں کیا سیاسی طور پہ اتنی سیاسی بصیرت طاقت ہے کہ وہ سندھ میں جا کے پیپلز پارٹی کا توڑ کر سکیں؟ دیکھیں، اگر تو سندھ پر پوری توجہ تحریک انصاف دیتی تو کوئی ایسی، دیکھیں لوگ خلق خدا تنگ تو ہے وہاں، وہاں کے وڈیروں سے، وہاں کی پولیس سے، وہاں کی انتظامیہ سے، وہاں کے جو یہ ایک تو جاگیردار ہوتے ہیں جو ان کے آگے فرنٹ مین ہوتے ہیں، ان سے وہ زیادہ تنگ ہوتے ہیں، جی، یہ پتھارے دار جن کو کہا جاتا ہے، یہ جو رسا گیر ہوتے ہیں، تو تنگ تو ہیں، لیکن صرف شاہ محمود قریشی صاحب کے اس مارچ سے نہیں ہو سکتا کہ عوام بالکل پیپلز پارٹی سے منہ موڑ کر، کیونکہ پرابلم کیا ہے سندھ کے عوام کا یا جو بھی محروم علاقے ہیں کہ اگر وہ اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہیں یا کسی کو ویلکم کرتے ہیں، وہ 4 دن کے بعد چلا جائے گا، پھر انہی کے رحم و کرم پر، پھر 4 سال بعد آئے گا، پھر اس نے 4 سال بعد 5 سال بعد چکر لگانا ہے، تو اس وقت پھر مشکل ہو جائے گا بڑا۔ تو اس لیے لوگ سہمے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو دوبارہ اس طرح کا رخ کرنا نہیں ہے، اگر مسلسل کام کیا جائے تو پھر کوئی راستہ بن سکتا ہے۔ اس مارچ کے فیصلے کی ویسے سمجھ نہیں آئی، پارٹی کی تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کی حقوقی سندھ مارچ کے سمجھ قابل فہم بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو اس کے گھر میں پریشان کیا جائے، وہ پریشان کرنے اگر اسلام آباد آ رہے ہیں تو وہاں ان کو بتایا جائے کہ یہاں بھی لوگ موجود ہیں جو ہماری بات سننا چاہتے ہیں اور آپ کے خلاف بات سننا چاہتے ہیں۔ لیکن ارشاد صاحب، حکومت کے رویہ تو یہ نہیں ہوتا نا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ حکومت کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک کرٹیس وے ہوتا ہے۔ خیر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہی صاحب نے۔ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ فواد صاحب، سیاسی معاملات پہ بات کریں گے، لیکن آج جو اہم میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم کی صدارت میں، سول و عسکری حکام نے شرکت کی، کچھ ڈیسیژنز ہوئے ہیں بالخصوص کی جو کشیدگی ہے روس اور یوکرین کے درمیان، اس پر؟ اس کے اوپر ہی بنیادی طور کے اوپر تو میٹنگ تھی اور اس میں ہمارا موقف تو بڑا واضح ہے۔ وزیر اعظم نے جب روس کا دورہ شروع کیا تھا اس سے پہلے رشین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی سے معاملات طے ہوں اور یہ معاملہ جنگ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اگر جنگ کی طرف گئے تو پھر ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک چیلنج کریٹ ہو جائے گا۔ اور وہ وزیر اعظم نے جو پریڈکشن کی تھی وہ صحیح بھی ثابت ہوئی۔ آج آپ دیکھیے کہ تیل جو ہے، کروڈ آئل جو ہے وہ $110 کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ویٹ ہے، کیونکہ یہ جو یوکرین اور رشیا مل کے دنیا کا 30 سے 40% جو گندم ہے وہ یہ 2 ملک پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمارا افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہی اتنا خوراک کا کرائسس ہے، دنیا میں جو کموڈیٹی مارکیٹس ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں، تو یہ کرائسس اور بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جیسی جو معیشتیں ہیں ان کے اوپر بوجھ جو ہے وہ اور بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اور اسی طرف جو ہے وہ وزیر اعظم نے اشارہ کیا تھا۔ اور پھر اگر آپ جوائنٹ
جو وہاں سے جو ہماری اسٹیٹمنٹ آئی پوٹن صاحب سے ملاقات کے بعد، وہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی وزیر اعظم نے یہی کہا کہ یہ آپ کو جو یہاں پہ جو معاملہ ہے اس کو نیگوسیشن سے اور ڈپلومیسی سے حل ہونا چاہیے، اور قطعی طور کے اوپر بات جو ہے وہ ادھر نہیں جانی چاہیے۔ فواز صاحب، یہ تو خیر ہمارا اصولی موقف وزیر اعظم کا اور پاکستان کا رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہم دو راہے پر کھڑے ہیں، یورپی سفیر مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب اس کی جارحیت کی مذمت کریں اور روس کو جارح قرار دیں، تو اب آج کے اجلاس میں کیا طے پایا کہ ہم اسی طرح رہیں گے بین یا واضح طور پر موقف اختیار کریں گے کہ ایک جارحیت ہوئی ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمارا تو ایک 8 سال سے جو موقف ہے وہ اس تنازع کے اوپر، یہ تنازع کو نیا شروع نہیں ہوا، یہ تنازع جب کرائمیا کو انیکس کیا تھا روس نے اس وقت سے چل رہا ہے، اور اس کے بعد سے اب تک یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور کے اوپر ایک تو ہیومینٹیرین ایڈ جو ہے انسانی ہمدردی کی، وہ ہمیں جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو اس کو فوری طور کے اوپر نیگوسیشنز شروع ہونی چاہیے، اور ایک جو پہلا نیگوسیشنز کا راؤنڈ ہوا بھی ہے اور ہم بڑے کینلی ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کسی بہتر طرف جو ہے وہ بات چلے اور یہ کرائسس جلد ختم ہو، تاکہ دنیا میں جو مارکیٹس ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں۔ اور دوسرا ظاہر ہے جنگ جہاں پر بھی ہو وہاں پہ ایک انسانی زندگیاں انوالو ہوتی ہیں، لاسز ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا اس پہ کنسرن ہے۔ اچھا فواز صاحب، یہ فرمائیں، قومی سیاست کی طرف آتے ہیں، اپوزیشن کو آپ للکار رہے ہیں کہ کل کی بجائے آج لائیں، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے یہی بات کی ہے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کے تو 20-25 لوگ جو ہیں ہم توڑ چکے ہیں، اور فیصل آباد کے 7-8 ایم این ایز، فیصل آباد ڈویژن کے 7-8 ایم این ایز کا کہا جا رہا ہے، تو کیا آپ بالکل مطمئن ہیں کہ آپ کا کوئی ممبر نہیں ٹوٹا اور اپوزیشن کے اندر یہ دراڑیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں؟ 3 لوگوں کے کل نام لیے تھے ایک چینل نے، جس میں ریاض فتحانہ صاحب کا نام لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے نام لیا تھا ان کا نصر اللہ گمن کا، اور ایک نام لیا تھا جو جنگ سے ہمارے ایم این اے محبوب سلطان صاحب۔ تینوں نے اسمبلی میں پریویلیج موشن جمع کروایا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ چینل اور رپورٹر کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ انہوں نے ہماری کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا ہے، اور تینوں جو ہیں وہ اب اس کے اوپر آگے جا رہے ہیں۔ یہی وہ فیک نیوز کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور جب کارروائی نہیں ہوتی تو لوگوں کو ایک رنجش رہتی ہے کہ ان کی عزت کو اس طرح سے اچھالا گیا۔ پھر 3 جو ہمارے لوگ تھے جس میں منورٹی اور خواتین شامل تھی، ان کو پیسے آفر کیے گئے، انہوں نے بھی آ کے جو ہے وہ پی ایم کو کہا کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی تک جو نون لیگ نے تمام جگہوں کے اوپر پیسوں کا ریٹ انہوں نے بڑے ہیوی کیے ہیں، اور ابھی تک جس کو انہوں نے پیسے آفر کیے ہیں انہوں نے آ کے وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ اماؤنٹ معلوم ہو سکی ہے فواد صاحب؟ کتنی رقم منیمم؟ نہیں کروڑوں میں تو ہے نا، 20 کروڑ 25 کروڑ، کوئی اندازہ خواتین کیا بتا رہی ہیں؟ کافی زیادہ ان کو پیسے جو ہے وہ آفر کیے۔ اچھا فواز صاحب، یہ آپ اتحادیوں کو منا بھی رہے ہیں، تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کے بارے میں آپ مطمئن بھی ہیں، لیکن یار محمد رند صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے آج کہا کہ جی میں تو 2 دن سے استعفیٰ دے چکا ہوں کیونکہ میری تو بات سنی نہیں جاتی، کسی اجلاس میں بلایا نہیں جاتا، تو یہ سلوک کرتے ہیں معاون خصوصی کے ساتھ؟ نہیں، ان کا جھگڑا تو پرانا ہے، تو ان کا جھگڑا ہمارا کوئی نیشنل سے یا پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ان کا بلوچستان کے چیف منسٹر سے جھگڑا ہے، پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے، اور وہ ایک مقامی ایشوز ہیں، ان پہ میں کامنٹ کیا کروں۔ نہیں، وہ کہہ رہی وفاقی وزراء جو ہیں وہ پوچھتے تک نہیں ہیں۔ جام کمال صاحب سے تو جھگڑا تھا ان کا، لیکن بزنجر صاحب سے تو ان کا خاص جھگڑا نہیں رہا۔ نہیں، ان کا جیسے جام کمال سے کے بعد اب قدوس سے بھی جھگڑا ہے، تو اسی سے وہ چل رہا ہے، پر لوکل ایشوز ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ کر لیں گے، اور وہ ایم این اے ہیں بھی نہیں، وہ ایم پی ہیں لیکن معاون خصوصی وزیر اعظم کے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو ہماری روس کا دورہ ہے یا اب جو ہم پوزیشن اختیار کر رہے ہیں یوکرین کے حوالے سے، اس کے کوئی اثرات منفی ایف اے ٹی ایف، آئی ایم ایف اور اس حوالے سے بھی ہوں گے، اور یورپ کی طرف سے ہمیں کسی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے، جارحیت کی مذمت نہیں کرتے؟ امید تو ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو بڑی فیئر پوزیشن لے رہے ہیں، اس میں ہم
किसी तौर के ऊपर भी हमने ये नहीं कहा। देखिए, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो इमरान खान उसको एडवोकेट कर रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, अगर हम वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा नहीं है तो दूसरी तरफ हम ये भी नहीं कह रहे कि हम आपके साथ जो है वो कोई एंटी वेस्टर्न ब्लॉक में चले गए हैं। वहाँ पे भी हमारा बड़ा मुतवाज़न नुक्ता नज़र है। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये ब्रसल्स जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, यूरोप के दौरे के ऊपर जो है वो जा रहे हैं। तो हमने एक पूरा बैलेंस किया है अपने मामलात को। फवाद साहब, चौधरी बिरादरान से तो मुलाकात होगी वज़ीर आज़म की, आप भी उसमें थे, सुना है कि बड़ा कॉर्डियल माहौल था। अब आप बहादुराबाद भी जा रहे होंगे, तो ये जो आपके इत्तेहादी हैं कोई नया मुतालबा भी आपके सामने रख रहे हैं या गैर मशरूत ताउन जारी रहेगा? नहीं, देखिए, आज सुबह भी मेरी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बड़ी तफसीली बात हुई है और जो सबसे मैंने दरख्वास्त की कि वो मुझे पीका लॉ के ऊपर कह रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ही इसके ऊपर आगे बढ़ें और जो भी आप इस पे सालसी करेंगे, जो भी आप फैसला करेंगे वो हम इंशाल्लाह उसको इन्फोर्स करेंगे और उसको हम इंशाल्लाह आगे लेके बढ़ेंगे। जिस तरह से जो सबकी गाइडेंस होगी उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले जो कल हमारी मुलाकात हुई है वो भी बड़े वाज़ेह मुलाकात हुई है और जिस तरह से आज अखबारों में जो रिपोर्ट हुआ है और जो चीज़ें आई हैं वो बिल्कुल वही जो साहब ने कहा है और उनका एक नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल इंशाल्लाह हुकूमत के साथ खड़े हैं और कोई नया मुतालबा उन्होंने नहीं किया। अच्छा, पीका लॉ के हवाले से आपने बात की, आपका एक मौक़िफ़ है और सहाफ़ती तंजीमों का एक मौक़िफ़ है। चौधरी साहब आपके इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया, उससे पहले MQM के जो मिनिस्टर हैं बाकायदा उन्होंने एक बयान जारी किया। तो क्या वो स्टेक होल्डर को एतमाद में लेते लेते अचानक ये आप ऑर्डिनेंस लेके आए और उसकी वजह से वो मुज़ाकरात भी टूट गए और एक तलख़ी भी बढ़ गई, तो अब दोबारा आप स्टेक होल्डर को एतमाद में लेना चाहेंगे या जो हो गया सो हो गया, बस पीका लॉ इसी तरह ही चलेगा, फैसला अदालतों में होगा? आप तो खुद उन कई मीटिंग का हिस्सा थे जहाँ पे हमने किए। पिछले अगस्त से हम पिछले साल से ये निगोशिएशंस कर रहे हैं और उसके बाद जब हमने अपना ड्राफ्ट भेज दिया, हमने कहा जी आप बता दें, आप उसके ऊपर सब मसला ये आ रहा है कि एक तासुर ये जो कोई रेगुलेशन चाहिए ही नहीं, वो बिल्कुल हमें अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं मुमकिन। आप देखिए इस वक्त जो सोशल मीडिया है स्पेशली और एक्चुअली इवन उन कई टीवियों पे भी किसी की इज्जत महफूज नहीं है कि आपने घर की औरतों के ऊपर जो एलिगेशन उगा देते हैं, हमारी जो खवातीन MNA हैं, जो खवातीन एंकर्स हैं, जो तमाशा लगा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, इनके ऊपर, वो अनएक्सेप्टेबल है। और ये कहना कि नहीं उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं चाहिए, ये बात तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। हाँ, ये आप बताइए कि क्या सेफ गार्ड्स हों, क्या चीज़ें हों कि हम उसमें जो इस लॉ का मिसयूज ना कर सके गवर्नमेंट। कोई हुकूमत में हमने कोई सारी उम्र तो नहीं रहना, सदा बादशाही तो अल्लाह की है, तो ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत जो है कानून को मिसयूज करे। उसके ऊपर सेफ गार्ड्स पे बताएं। हमने अपना पूरा ड्राफ्ट भेज दिया हुआ एक्शन कमेटी को, अगर उनको वो नहीं पसंद अपना दे दें, लेकिन ये ना कहें कि कोई रेगुलेशन नहीं चाहिए। नहीं फवाद साहब, जब जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आपको एक डेफिनेशन दी गई फेक न्यूज़ की, इस पे ही इख्तलाफ था कि जी फेक न्यूज़ है क्या, तो आपने जब ऑर्डिनेंस जारी किया तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो आगाज़ तो आपकी तरफ से हुआ। नहीं, ये ऑर्डिनेंस तो देखे ना, ये तो लॉ तो 2016 से बना हुआ है, इसमें तो कोई नई जो तरमीम जो है तरमीम आई है, तो प्रोसीजरल चेंज आई है ना, इसमें तो डेफिनेशन या कोई चीज तो बदली नहीं है। इसमें तो सिर्फ जो ये किया है कि वो पहले नॉन अवेलेबल था, पहले अवेलेबल था उसको नॉन अवेलेबल कर दिया, जी, पहले कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल था उसको कॉग्निजेबल कर दिया, क्योंकि 1 लाख केस जो है वो दर्ज है, उसका फैसला नहीं हो रहा, तो उसका प्रोसेस जो है वो चेंज किया। इसमें कोई सब्सटेंटिव चेंज तो आई नहीं है, तो लॉ तो 2016 का बना हुआ है। हम तो जो लॉ लाना चाह रहे हैं वो सिविल नोयत का लॉ है, उसमें तो क्रिमिनलिटी है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ जुर्माने हैं, और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर आगे बढ़ा जाए। जी, आपने जाना है। आखिरी सवाल ये अदम एतमाद के हवाले से, आप अपोजिशन की किन जमातों के अरकान के आपके साथ राब्ते हैं और कितने लोग आपका साथ देंगे अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है? वो हम अपोजिशन की तरह जो है वो फड़े नहीं मारेंगे, जब वक्त आएगा तो उस वक्त इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। और कल शुजात साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि जब ये आए मेरे पास तो मैंने उनसे कहा कि देखें आप ला तो रहे हैं,
جی لیکن اگر ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح. تو جی ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ ان کو بھی اسی طرح پتا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چوہی صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما اور حال ہی میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے مستعفی ہونے والے سردار یار محمد رند صاحب نے. رند صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رند صاحب بریک سے پہلے فواد چوہی صاحب تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ رند صاحب کیوں مستعفی ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں جاتا. بنیادی طور پہ ان کا کہنا ہے کہ آپ کا مسئلہ علاقائی ہے. پہلے آپ کو جام کمال صاحب سے پرابلم تھا، اب آپ کو بزنجو صاحب سے پرابلم ہے. اصل پرابلم کیا ہے کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بجا وہ ہمارے عظیم رہنما ہیں، بجا فرماتے ہیں. میرا کس سے کیا علاقائی مسئلہ ہے؟ پہلے جام صاحب تھے تو جام صاحب کے لیے بھی ہمیں قربان کیا گیا تھا. ہم اس وقت بھی میرے پاس 34 ممبرز بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ودرا نہیں، کینڈیڈیٹ سے ودرا نہیں ہوئے تو جام کمال ہمیں باپ پارٹی ووٹ نہیں دے گی. اور یہی لفظ تھے. ترین صاحب آج زندہ ہیں تو ہم اپنا پرائم منسٹر نہیں بنا سکیں گے، آپ کو خان صاحب کے لیے قربانی دینا ہوگی، تو مہربانی کریں آپ ان کے حق میں ودرا ہو جائیں. تو ان کو پوچھے کہ آپ کہاں سے آ گئے ہیں، آپ کیا ہیں؟ اب میرے اگر مسائل ہوتے، ابھی یہاں سے آپ لوگوں نے جس طرح قدوس صاحب کو بھیجا ہے، میرا قدوس صاحب بھی کوئی ذاتیات نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ساری دنیا نے دیکھا کہ جام صاحب ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ میرے گھر پہ آئے. جب تک وہ چیف منسٹر تھے آپ لوگوں کی آشیرواد تھی، آپ اس کو یہاں سے، آپ جیسے لوگ ان کو پروجیکٹ کر کے یہاں سے بھیجتے تھے تو وہ آ کے ان کی جو بیہیویئر تھا، میں نہیں تھا، مجھے شکایت کوئی بھی نہیں تھی، پوری پارٹی کو شکایت تھی، پوری پارلیمانی پارٹی کو شکایت تھی، وہاں کے ورکروں کو شکایت تھی جنہوں نے ہمیں ووٹ دے کے. جی 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 رند صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. جنہوں نے ہمیں ووٹ دے کے یہاں تک بھیجا تھا. پہلے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ گر گیا ہے مائک. جی رند صاحب، جی رند صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں. یہ شکوے ارشاد صاحب رند صاحب کے. اور رند صاحب جب پہلے جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت ان سے بھی ان کا شکوہ رہتا تھا، یہ ان کے کیبنٹ ممبر بھی تھے. میں رند صاحب یہ فرمائیں، یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں. تحریک انصاف میں بھی انصاف نہیں ہوتا. 34 ممبر آپ کے تھے، وزیر اعلیٰ کوئی اور بن گیا. اب پھر جب جام صاحب چلے گئے تو پھر بھی آپ کو موقع نہیں ملا. یہ تو ناانصافی ہے تحریک انصاف کی. سر بات یہ کہ ہمیں تو اسی انصاف کی امید پہ یہاں پہ آئے تھے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ تو انصاف تو کیا، ہمارے ساتھ انصاف کا مطلب ہمیں کہیں تھوڑا سا بھی کوئی حصہ مل جاتا تو ہم اتنی کرائے نہ ہوتی. تو میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ کب پی ٹی آئی میں آئے تھے، ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ پی ٹی آئی کو ہمارے منسٹر صاحب نے یا پرائم منسٹر صاحب نے کیا دیا، اور پی ٹی آئی کا خود کیا تھا. جب میں نے 2015 میں جوائن کی تھی تو میں نے تو 7 ممبر ان کو لا کے دیے، 3 چوتھا تو مجھے انہوں نے خود ہروایا، کیونکہ ان کو وہاں پہ آسرا تھا کہ سردار ہند کو نیشنل اسمبلی میں وہ باپ کو یہ سیٹ دینا چاہتے تھے. کس نے ہروایا رند صاحب، آپ کو کس نے ہروایا؟ سر آپ میرے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، 13,970 ووٹ ڈبل اسٹیمپڈ ہوئے میرے. میں نے 4 دفعہ یہ سیٹ پوری زندگی میں جیتی ہے. پہلی دفعہ پی ٹی آئی میں آ کے میں آ رہا ہوں، اور میں پرائم منسٹر کو بھی بتاتا رہا کہ پورے پاکستان کے میڈیا نے ڈکلیئر کیا مجھے 9 بجے کہ میں یہ سیٹ جیت گیا ہوں. پھر 2 دن کے بعد ری کاؤنٹنگ کر کے انہوں نے 13,970 ووٹوں سے ڈبل اسٹیمپ کر کے نادیدہ قوتوں نے مجھے ہرا دیا. تو رند صاحب اس وقت کیا فوری وجہ بنی ہے کہ آپ نے پھر استعفیٰ دے دیا؟ معاون خصوصی آپ کو وزیر اعظم نے بنایا، ظاہر بات ہے، اور بلوچستان کے آبی وسائل، قدرتی وسائل کے حوالے سے تو استعفے کی کیوں نوبت آ گئی؟ سر پچھلے 3 سال سے جب سے یہ کیبنٹ بنی ہے، جب سے انہوں نے مہربانی کی ہے خان صاحب نے میرے اوپر، آج تک صرف میری ایک ان سے میٹنگ ہوئی ہے، نہ ان کی منسٹری، نہ ان کی آفس،
نہ ان کے منسٹر متعلقہ منسٹریز، کسی ایک آدمی نے بھی مجھے بلانے کی، بات کرنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب خان صاحب کو ضرورت تھی سندھ سے لے کے بلوچستان تک، ہم نے اپنے وسائل، اپنی جو کچھ بھی ہمارے اثر رسوخ جو کچھ تھا، ہم نے اس پی ٹی آئی کے لیے استعمال کیا۔ رند صاحب آپ کابینہ کا حصہ ہیں، رند صاحب آپ کابینہ کا حصہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں آپ کی وزیر اعظم سے ایک ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اگر آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو پاتی تو پہلے آپ نے عہدہ کیوں نہیں چھوڑا، آج کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ سوال اگر میں پہلے چھوڑ دیتا تو آپ ہی مجھے کہتے کیوں نہیں چھوڑا۔ دیکھیں، چھوڑنا یہ کوئی بچوں کو والا کام تو نہیں ہے نا کہ میں ایک دفعہ ایکسیپٹ کروں اور پھر اس کو چھوڑ دوں۔ میں نے حد الوسع کوشش کی کہ مجھے جن ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی دی گئی تھی، میں اپنے بلوچستان کے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے میں خان صاحب کے پاس گیا۔ میں نے پہلے بھی ریزائن دیا ہے، خان صاحب اس کے گواہ ہیں کہ 2 دفعہ میں نے اٹھا کے ان کو ریزائن دیا کہ میں نہیں رہنا چاہتا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں رند صاحب، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، متعلقہ منسٹریز آپ کے ساتھ بیٹھیں گی اور آپ کو ہم اوبلائج کریں گے، اور بلوچستان کے جو ایشوز ہیں اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ میں آج بھی آپ کے فورم پہ میں کہتا ہوں مجھے کسی ایک مسئلے میں، ایک ایشو پہ نہیں بلایا گیا، تو میں بیٹھ کے یہاں پہ کیا کرتا۔ اور دوسری بات میں آپ کے نالج میں لے آؤں کہ میں وہ آدمی ہوں جس نے آج تک 3 سال نہ ان سے کوئی پریولیجز لیے، نہ ٹرانسپورٹ لی، نہ آفس لیا، نہ گھر لیا، نہ کوئی ٹی اے ڈی اے لیا ہے۔ آج تک میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک پینی نہیں لیے اس مد میں، جب سے میں ایڈوائزر بنا ہوں۔ ظاہر ہے آپ کی طرح پھر کئی اور لوگوں کو بھی شکایات ہوں گی، شکوے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی بے مروتی، بے نیازی برتی گئی ہوگی، تو یہ پھر تحریک عدم اعتماد جو آ رہی ہے اپوزیشن کی، یہ تو پھر کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہوگی؟ سر وہ وقت بتائے گا، ابھی تھوڑی دنوں میں آنے والی ہے، تو وہ وقت آپ کو بتائے گا کہ کامیاب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ میں ایک پارٹی کا، وہ میرا پرائم منسٹر ہے، میں کیسے اس پہ اپنے کمنٹس دے سکتا ہوں؟ اس وقت میں کمنٹس نہیں۔ تجربہ کار سیاستدان کے طور پر آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کئی اور لوگ بھی ناراض ہیں خان صاحب سے یا پارٹی سے، یا صرف آپ اکیلے کو اگنور کیا گیا ہے؟ پارٹی میں ہر وہ لوگ جو خان صاحب کے نزدیک ہیں ان کا اٹھا کے دیکھ لیں، جن کو ایوارڈ دیے گئے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان کی پارٹی کے اندر جو کارکردگی ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ورکر سے ملنے کے لیے، اور بلوچستان تو ویسے بھی اگنورڈ ہے۔ جب بھی ہم خان صاحب سے ملتے ہیں، خان صاحب ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو تعداد فیصل آباد جتنی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں ہیں اتنے، تعداد ہماری بدقسمتی سے بہت کم ہے، مگر میں یہ خان صاحب اور آپ کو بتا دوں کہ وی آر 50% آف دی پاکستان۔ بالکل، ہم پاکستان ہے اور پاکستان ہم سے ہے۔ اچھا، آج اگر آپ جا کے ریشین پریزیڈنٹ سے ملتے، دنیا سے ملتے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف بلوچستان ہے۔ سردار صاحب، یہ جو موجودہ تبدیلی آئی بلوچستان میں، جام کمال صاحب چلے گئے، عبدالقدوس بزنجو صاحب آ گئے، اب آپ اس سیٹ اپ سے مطمئن ہیں؟ قدوس بزنجو صاحب کی کارکردگی جام صاحب سے بہتر ہے؟ ماشاءاللہ قدوس صاحب آدمی تو بہت اچھے ہیں، مگر ان کا جو سونے کا ٹائم ہے نا، وہ 72 گھنٹے جاگتے ہیں اور 72 گھنٹے ماشاءاللہ آرام فرماتے ہیں۔ میرے علاقے میں 100 دن گزر گئے، 5 قتل ہوئے، 3 قتل ہوئے، 2 آدمی بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے گولیوں سے ان کے گھروں میں گھس کے ان کو قتل کیا گیا۔ وہ بھی لاوارث تھے، نہ میرا قوم ہے، نہ میرا قبیلہ ہے، نہ میرا حلقہ ہے، وہ ایوان برادری ہے، پورے بلوچستان میں ان کا ایک گاؤں ہے اور 7-8 لوگ ہیں، مگر میرے حلقے کے، حلقہ انتخاب کے میرے ووٹر نہیں ہے۔ میں نے آواز اٹھائی، 100 دن تک میڈیا، پریس، ہر چیز کے پاس جاتا رہا، مگر ان کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ وہ صرف پوچھیں کہ بھائی واقعہ کیا ہوا ہے۔ مجبوراً 8 دن مجھے اسمبلی کے سامنے ہڑتال کرنی پڑی ہزاروں لوگوں کے ساتھ۔ مجھے افسوس تو یہ ہے کہ یہ انصاف ہے خان صاحب سے کہ میں ان کا پارلیمانی لیڈر ہوں۔ سن لیں میری بات، سنیں سر، میری بات سن لیں پہلے، کہ میں 8 دن روڈ پہ دھرنا دے کے بیٹھا رہا ہزاروں لوگوں کے ساتھ۔ پی ٹی آئی میں کسی کو یہ اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے ایک کال کر کے اظہار ہمدردی کرتا۔ جی، اگلا الیکشن پھر کس ٹکٹ سے لڑیں گے رند صاحب، یا سیاست کو ہی خیر بات کہہ دیں گے؟
دیکھیں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں 9 دفعہ ممبر پارلیمنٹ ہو چکا ہوں. جی میں کسی کی وجہ سے کسی کی پارٹی کی وجہ سے نہیں بنا ہوں. میں 2015 میں آیا تھا تو ذرا پارٹی کے یہ جو سو کال اسپوک پرسن بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ تم آپ کی پارٹی کا کیا حال تھا وہاں پہ. آج اگر جو کچھ ہے انشاءاللہ ہم سیاست نہیں چھوڑیں گے. بہت سارے لوگوں کی سیاست 2023 میں آپ کو پتا پڑے گا کہ کیا پوزیشن ہوگی انشاءاللہ. پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ ہی میدان میں جائیں گے؟ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ ہی میدان میں جائیں گے؟ سر یہ قبل از وقت سوال ہے آپ کا. آپ کے جو گلے شکوے ہیں پی ٹی آئی سے یہ بالکل آخری حد تک چلے گئے ہیں یا ابھی بھی مصالحت کا امکان ہے؟ وزیر اعظم آپ کو دوبارہ بلاتے ہیں تو آپ یہ استعفیٰ واپس لے لیں گے؟ سر نے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وزیر اعظم صاحب کو ہماری ضرورت ہے یا وہ بلوچستان میں کسی کو اہمیت دیتے ہیں یا بلوچستان کی کوئی امپورٹنس ہے خان صاحب کے نظر میں. میرے خیال میں وہ آج میرا استعفیٰ میں نے آج ان کو بھجوا دیا ہے. جی پہلے بھی میں نے ان کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مجھے میرا استعفیٰ ایکسیپٹ کریں مگر اس دفعہ وہ ضرور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ قبول کریں گے. نہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کا فیصلہ حتمی ہے؟ نہیں، پھر میری طرف سے تو بالکل حتمی فیصلہ ہے. میں اپنے رفقا سے جب میں پی ٹی آئی میں آیا تھا میں اکیلا تو نہیں آیا تھا نا. جی جی میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے ممبر ہیں ہمارے 3 ایم این اے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایسے کوئی مذاق میں تو نہیں ہوا تھا نا. تو میں اپنے علاقے کے اور دوستوں سے پی ٹی آئی کے دوستوں سے پارلیمانی پارٹی سے میں بیٹھوں گا ان سے مشاورت کروں گا اور جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے تھے ایک دفعہ میں ان سے ضرور صلاح مشورہ کروں گا پھر اگلا میں قدم اٹھاؤں گا. جی رند صاحب، کتنے ایم پی ایز ہیں جو آپ کے اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ نے استعفیٰ دے کے درست فیصلہ کیا ہے؟ سر یہ تو میں آج استعفیٰ دیا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کا موقف کیا آتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. سردار یار محمد رند پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے.